وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ صرف 2 آیتیں اور ایک حدیث۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے مومنین کو مخاطب کر کے، خواہ وہ مکہ مدینہ کے مومنین ہوں یا برمنگم کے مومنین، حکم ہو رہا ہے سب کو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ حکم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر آواز پر لبیک کہو، ہر حکم پر عمل کرو، ہر فرمان کی اتباع کرو۔ اللہ اور رسول کے احکام میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ بعض احکام کو ہم مان لیں گے بعض کو نہیں۔ یہ 9واں پارہ تھا۔ 15ویں پارہ میں ارشاد ہے یؤمن ببعض و یکفر ببعض۔ جو بعض احکام کو مانتے ہیں بعض پر عمل نہیں کرتے، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، وہ مسلمانوں کی صف میں داخل نہیں۔ مومن کون کہلاتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی ہر آواز پر لبیک کہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں حکم تو رسول اللہ نے دینا ہے، اللہ کا حکم پہنچانا ہے، تو اللہ نے اپنا نام لیا ہے، کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حکم ہے جو رسول کی اطاعت کرے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کا حکم وہی رسول اللہ کا حکم ہے۔ تو سورہ انفال 9ویں پارہ میں جب حکم دیا گیا تو یہ دیا گیا ہے حکم مومنین کو۔ تو ظاہر ہے کہ مومنین بھی مادیت میں گھرے ہوئے ہیں، معاشرہ مادیت سے بھرپور ہے۔ ایسی صورت میں ہر انسان سوچتا ہے کہ اللہ اور رسول کی آواز پر ہم اگر لبیک کہیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ کون سی چیز ہمیں مل جائے گی کہ اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہیں؟ تو حکم ہو رہا ہے کہ اگر اللہ اور اس کی رسول پر کی آواز پر لبیک کہو گے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ لما یحییکم، زندہ بن جاؤ گے۔ ماشاءاللہ۔ تو گویا جو قوم، جو گروہ، جو فرد اللہ اور اس کے رسول کے ہر فرمان پر عمل پیرا نہیں، وہ شخص یا گروہ یا قوم مردہ ہے، اس کو کہیں گے چلتی پھرتی لاش۔ لیکن جو عمل کرے گا اسی کو گویا کہ کیا کہیں گے؟ زندہ کہیں گے۔ آج 125 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ ہر جگہ ان کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کی حالت پتلی ہے، پستی میں گھرے ہوئے ہیں، ذلت کی گہرائی میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے باج گزار ہیں، جیسے وہ ان کو حکم دیں ان پر عمل کرنے کے یا پابند ہیں۔ تو یہ سب خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ اس واسطے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہی۔ قرآن مجید اللہ کی آواز ہے۔ 15ویں پارہ میں ارشاد ہے اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ یَہْدِی لِلَّتِی ہِیَ اقوم، کہ یہ قرآن جو شخص اس سے رہبری چاہے اس کی یہ ہدایت کرتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں وہ قوم حکمران بن جاتی ہے۔ اب ہم حکمران تو نہیں ہیں، ہم تو بیچارے ہیں۔ کیوں؟ اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے۔ البتہ 57 ملکوں میں سے ایک ملک ہے جو کسی حد تک اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے، لذا وہ سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہر طرف سے دشمن وار کر رہے ہیں، لیکن اس کا بال بیکا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حکمران
امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، اور ہم تو صرف اس کے کارندے اور نوکر ہیں جو کام کر رہے ہیں، وگرنہ اللہ اور رسول کی یہ حکمرانی ہے۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ اور رسول کی ہر آواز پر لبیک کہنے سے قوم، گروہ یا فرد زندہ بن سکتا ہے۔ دوسری آیت، ہم متمدن ہیں، جہاں بھی اکٹھے ہوں ہم باتیں کرتے ہیں۔ اب باتیں ہمارے مختلف موضوعات کی ہوتی ہیں، بعض اوقات قومی ہوتی ہیں، بعض اوقات ملکی ہوتی ہیں، بعض اوقات ملی ہوتی ہیں، بعض اوقات انجمنوں کے معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات گھریلو معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات غیبت ہوتی ہے، کسی کی ٹانگ کھینچنا ہے، کسی پر بدگمانی کرنی ہے، کسی پر تہمت لگانی ہے۔ اب تو مسجدوں میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، پرانے زمانے میں دوسرے لوگوں کے ہوتے تھے، اب ہمارے بھی ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں ہم بھی لڑ لیتے ہیں۔ تو باتیں تو ہر شخص نے کرنی ہے، اور یہ باتیں اکثر جائز ہیں اگر کسی کی غیبت گلہ نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو قوت گویائی عطا کی ہے، باتیں بے شک کریں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بات ایسی کریں جو تمام باتوں سے بلند ہو، تو ایسی بات میں پھر لوگوں کو اپنی طرف نہ بلائیں کہ میں سب کچھ ہوں، اپنی پارٹی کی طرف نہ بلائیں، اپنی تنظیم کی طرف نہ بلائیں، اپنی انجمن کی طرف نہ بلائیں، اپنے فرقے کی طرف نہ بلائیں، اپنے گروہ کی طرف نہ بلائیں۔ سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ آپ کی بات اس طرح کی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، گویا اللہ کی طرف سے آپ دعوت دیں، دعوت اللہ ہو۔ اگر آپ داعی اللہ بنیں گے، یہ بات سب سے بڑی، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے، جب اس کی طرف ہم دعوت دیں گے تو یہ بات بھی سب سے بڑی ہو جائے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ 24واں پارہ سورہ سجدہ۔ اس سے خوبصورت ترین بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی بات میں اللہ، اللہ کی طرف دعوت ہو، وہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، انسان بن جائے، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو جائے، اس کی توجہ کا مرکز اللہ ہو جائے۔ تو سب سے بڑی بات اللہ کی طرف دعوت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے جب آپ بات کر رہے ہیں خود بھی بیبے بن جائیں، خود بھی نیک بن جائیں، خود بھی اچھے بن جائیں، تاکہ یہ ہو جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے لفظ ہے وَعَامِلَ صَالِحًا، آپ بھی نیک بن جائیں، بیوے بن جائیں۔ تو سب سے بڑی بات اللہ کی طرف دعوت اور عمل صالح آپ کریں۔ اس کے بعد ایک حکم ہو رہا ہے کہ جب آپ نے اپنا تعارف کرانا ہو تو یہ نہ کہیں میں سید ہوں، میں مغل ہوں، میں پٹھان، یہ نہ کہیں میں پاکستانی ہوں، انڈین ہوں، ایرانی ہوں، عراقی، بلکہ یہ بھی نہ کہیں کہ میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، چکڑالوی ہوں، قادری، یہ نہ کہیں، بلکہ جب بھی آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ کون ہیں، وقالا، آپ کو کہنا چاہیے اننی، یقیناً میں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک مسلم ہوں۔ تو اپنا تعارف مسلم کے عنوان سے کریں۔ ملک کے عنوان سے کریں گے تو 188 ملک رہ جائیں گے، اگر فرقے کے عنوان سے کریں گے تو پھر 71 فرقہ اور بھی ہے، وہ بھی رہ جائے گا، پارٹی کے لحاظ سے کریں گے تو ہزاروں پارٹی ہیں، آپ کی بات محدود ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ کہیں گے میں مسلم ہوں، 125 کروڑ کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، اور مسلم کہتے ہی اس کو ہے کہ جب صبح ہو تو اس کی توجہ کا مرکز مسلمان ہوں۔ کیا یہ مسلمان تکلیف میں مبتلا تو نہیں، زحمت میں مبتلا تو نہیں، جو صبح اٹھتا ہے اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتا ہے، خواہ وہ کام کاج مزدوری کرنا ہو، کارخانہ ہو، دینی مدرسہ چلانا ہو، کوئی ہو کام، کوئی بھی ہو، مسلمانوں کا خیال نہیں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں کہلا سکتا۔ تو گویا سب سے بہترین بات اللہ کی طرف دعوت دینا اور عمل صالح کرے،
اور جب